اب آ گیا صلاۃ الحاجات. صلاۃ الحاجات یہ بھی آپ پڑھیے گا. یہ بیویاں جو بیٹھی ہیں یا جن کے میاں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, بیچاری پریشان ہو جاتی, انہیں بڑی فکر رہتی. چھوٹی ہوتی ہیں تو ابا کی فکر رہتی ہے, اسی کا ویٹ کرتی ہیں, ابا آئے گا تو خوش ہوں گے تو خوش ہو جاتی. پھر شادی ہو جاتی, پھر ویٹ کرتی رہتی, خامد گھر آئے گا تو پھر خوش ہو جاتی. پھر جب خامد بھی ہو جاتا, شادی ہو جاتی, پھر بچوں کا ویٹ کرتی رہتی, بیٹا جب گھر آتا تو خوش ہو جاتی. وہ ان کی زندگی اسی طرح گزر جاتی بیچاری. چھوٹی تھی تو ابا کے آنے پہ خوش, بڑی ہوئی تو خامد کے آنے پہ خوش, اور بڑی ہوگی تو بچوں کے آنے پہ خوش. بھائی یہ اسی دھندے میں, اسی چکر میں ان کی زندگی گزر جاتی, پریشان رہتی, ہر وقت فکر مند رہتی, میرا خامد باہر گیا. اب یہ صلاۃ الحاجات سب بیویوں کے لیے. آپ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اسلام نے آپ کو چھوڑا ہے. اسلام کے اندر اللہ رسول کے بعد غور کیا گیا ہے تو آپ ہی کی فکر کی گئی ہے. جتنا پروٹیکشن اور تحفظ آپ کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا, جتنا خیال آپ کا رکھا گیا کسی کا نہیں رکھا گیا. اللہ رسول ہمارے نزدیک سب سے ہائی ہے, اس کے بعد پھر یہ آگے چیزیں آتی. تو اب صلاۃ الحاجات سن لو آپ سب لوگ. یہ میں ابن ماجہ سے بیان کر رہا ہوں, یہاں میں درس دیتا رہتا ہوں بڑے عرصے سے, ظہر کے بعد بھی, ویسے بھی جب چاہتا. یہ صلاۃ الحاجات ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ, اور ترمذی شریف میں بھی ہے, جذب القلوب کے اندر بھی یہ ہے. اب یہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے, یہ عثمان بن حنیف جو ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, a blind person came and said please pray for me, Allah forgive me and gave me eyesight. یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرما دے اور میری آئی سائٹ جو ہے نا وہ واپس آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ if you want I pray, if you be patient that will be better for you. تو کہتا ہے تو دعا مانگتا ہوں, لیکن بہتر بات یہ ہے کہ تو صبر کر, تجھے صبر کا بھی اجر ملے گا اور چیز یہ بھی اجر ملیں گے سب. اور نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ مجھے جو ہے نا وہ آنکھیں میری آئی سائٹ واپس آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ جا کے وضو کرو, اچھا وضو کرو. یہ اکثر آپ احادیث میں پڑھیں گے تو لفظ اچھا ضرور آتا ہے, اچھا وضو کرو. تو وضو میں اس کا مطلب ہے کہ بندے ڈنڈی مار جاتے ہیں, تو ڈنڈی نہیں مارنی, وضو ٹکا کے کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, قمیض اچھی پہنی ہے اور میں جب وضو کرتا ہوں تو یہ بھی نیا کرتا, یہ بھی, تو اکثر بچے بولتے نہیں صاحب یہ کیا ہو, میں کہ یار بچے بس ڈر رہتا ہے, وضو ٹکا کے کرنا ہے. اور ہمارے ایک علامہ تھے, علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے, بہت بڑے مناظر تھے. یہ جن کی عمر 50-60 سال ہے ان کو ان کا نام پتا ہوگا, تو یا جو طلبہ ہیں طلبہ ان کے نام جان, بہت بڑے مناظر تھے. تو وہ وضو جب کرتے تھے وہ کرتا اتار دیتے تھے جی, وہ کرتا اتار کے یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے, یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. وہ ہاتھ کو, کیونکہ یہاں یہ جو اکثر ہم دھوتے ہیں نا یہ سوکھی رہ جاتی ہے, یہ اکثر بندوں کی, میں اگر 90% کہہ دوں تو غلط نہیں ہے, لیکن اب مجھے معاف کریں اگر میرا پرسنٹیج غلط ہو جائے, لیکن زیادہ تر یہ ہے کیونکہ یہ سوکھا رہ جاتا ہے. اس کو بڑے, یہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے نا یہ کبھی بھی گیلا نہیں ہوگا. اور یہ یہاں تک جو ہے انکلوڈڈ جو ہے, یہ ایلبو اندر آئے گی اس کے اندر. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں احتیاطاً. اور پھر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے. بڑی بات ہے یار, کہ یعنی آپ کا منہ, آپ کے یہ ہاتھ چمکتے ہوں گے. تو وہ حضرت ابو ہریرہ اور وہ علامہ صاحب وہ کہتے تھے, وہ یہاں تک دھوتے تھے کہ قیامت کے دن جب ہم جائیں تو یہ یہاں تک چمکتے ہوں. یہ ان کی احتیاط تھی تاکہ کوئی سوکھا نہ رہ جائے یہاں سے. تو مسلمانوں اچھا وضو, تو وضو کرنے کے بعد حضور نے فرمایا پھر تم 2 نفل پڑھو, 2 نفل پڑھ کے پھر دعا مانگو. میں نے اس دعا کو اس طرح یاد کیا ہے, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنے کے بعد, اس دعا کو جب آپ پڑھ لیں تو بیچ میں اب پھر اپنی آرزو جو ہے وہ پیش کریں. پیش کر کے تو کہتے ہیں, ہم نے تفسیروں میں پھر آگے پڑھا, جنہوں نے دیشی کہتے ہیں یوں وہ دعا مانگ رہے تھے, اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ھذی. یہ فی حاجتی ھذی کے بعد جب دعا مانگی تو لتخزا آگے پورا پڑھا جب, تو پھر یوں برکت کے لیے جب منہ ہاتھ پہ رکھا تو ابھی ہاتھ نیچے آیا نہیں, نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی. تو یہ صلاۃ الحاجات ہے. اس لیے سب بیویاں جو ہیں یہ صلاۃ الحاجات مختلف طرح کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ابن ماجہ میں سے تلاش کرنا ہے. تو ابن ماجہ میں جب تلاش کریں گے تو اس کے اندر یہ دعا آپ کو مل جائے گی. ویسے میرا خیال ہے کہ میرے چینل پہ بھی شاید صلاۃ الحاجات اور یہ دعا سمیت موجود ہوگی, آپ وہاں سے بھی
دیکھ سکتے ہیں. تو یہ صلاۃ الحاجات بیوییں جو ہیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خامدوں کے لیے، ان کے لیے پڑھیں. ویسے بھی آپ کو جو آتا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہو. تو صلاۃ الحاجات. اس کے علاوہ